بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبیبنا صلاة وتسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المحکم فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت الذلة والصغار على من خالف امری۔ روى هذا الحدیث الحاکم فی مستدرکہ۔ لٹ گئی ہے دولت ایمان یہ احساس نہیں، لٹ گئی دولت ایمان یہ احساس نہیں، کچھ بھی فرمان محمد کا ہمیں پاس نہیں۔ لٹ گئی دولت ایمان یہ احساس نہیں، کچھ بھی فرمان محمد کا ہمیں پاس نہیں۔ وہ پہلی سی روش اور ادا ہم بھول گئے، کیا ہے محبت میں آداب وفا ہم بھول گئے۔ ناظرین، جناب علیہ الصلاۃ والسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے میرے حبیب، میں رب نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی ذات بھی رحمت ہے، آپ کی بات بھی رحمت ہے، آپ کی عادت، آپ کی سنت، گو کہ آپ کی ہر ادا اس امت کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بری زندگی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بری اداؤں سے ہمیں تربیت حاصل کرنی چاہیے، آپ کی رحمت بری اداؤں کو اپنانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کی باتوں کو لازم پکڑتے ہیں، میں ایسی قوم پر بھی رحمت فرماتا ہوں، ایسی قوم کو بھی میں کامیاب کر دیتا ہوں۔ ناظرین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ایک ایک کام کو، اپنی زندگی کے ہر معاملہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔
اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ یقین جانیے اگر ہم گھروں میں رحمت، کاروبار میں برکت، چہروں پہ رونق، گناہوں سے بخشش اور فتنوں سے نجات چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی زمین کو امن کے ساتھ بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرنا، آپ کی اداؤں سے محبت کرنا اور اپنی ساری زندگی کے طرز عمل کو منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنا، بسر کرنا، یہ نہایت ضروری ہے۔ خیر اسی بات میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دل کی خوشی کے ساتھ قبول کریں، دل کی فرحت کے ساتھ قبول کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالی نے عزت، مقام اور شان اسی لیے عطا فرمائی کہ حضرات صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام تو درکنار، آپ کے حکم تو درکنار، وہ آپ کی اداؤں پر بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھتے تھے۔ آج ہمیں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جب جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں ہم موت کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں تو پھر یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی خوشی سے قبول کریں، آپ کے طریقوں کو، آپ کی اداؤں کو اپنے سینوں سے لگائیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر چلتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ اپنی رحمت نازل فرماتا۔ جب انسان کی زندگی سے اور بالخصوص ایک مسلمان کی زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت ختم ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کی زندگی کی برکت کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اس کی زندگی میں خیر نہیں رہتی۔ خیر زندگی میں تبھی آتی ہے کہ جب ہم دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے، آپ کے طریقوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت کریں۔ جب سنت، آپ کے انداز، آپ کی ادا اور آپ کے طریقوں کو چھوڑنے سے زندگی کی برکت ختم ہوتی ہے تو ناظرین آپ غور فرمائیں، جب سر عام، کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کی جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات اور احکامات کو ٹھکرایا جائے، تو پھر ایسے عالم میں ایک امتی کی زندگی میں خیر کیسے آ سکتی ہے؟ آئیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں، آئیے ہم غموں میں، پریشانیوں میں، مایوسیوں میں نڈھال نظر آتے ہیں۔ اگر اپنی مردہ زندگی کو اور اپنے مردہ ضمیر کو ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی روح کو قرار دینا چاہتے ہیں، تو آج ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کریں، آپ کی اداؤں سے پیار کریں، آپ کے انداز کی جھلک ڈھلک وہ ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی مشہور کتاب المستدرک علی الصحیحین میں نقل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ستۃ لعنتہم لعنہم اللہ وکل نبی، آپ نے فرمایا 6 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ میں نے بھی لعنت کی ہے، کہ جن پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی لعنت کی ہے، اور فرمایا ہر نبی نے لعنت کی ہے، ہر نبی نے اس پہ پھٹکار اور دھدکار کے لیے بد دعا کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 6 بدنصیب لوگوں کا ذکر فرمایا اور آخر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، میرے طریقے کو چھوڑنے والا لعنتی ہے، میرے طریقے کو چھوڑنے والے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ حضرات آئیے ہم زندگی میں خیر چاہتے ہیں، بہار چاہتے ہیں،
रहमत चाहते हैं तो फिर हमें सुन्नत की अजमत को समझना होगा। हर मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका को अपनाना होगा, क्योंकि आपकी सुन्नत उम्मत के लिए रहमत है, आपकी हर अदा ये उम्मत के लिए रहमत है। और एक दूसरी हदीस में जिसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अल जामी में नकल फरमाया है, हाँ जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मेरे सहाबा जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, जिसने मेरी सुन्नत को अहमियत न दी, जिसने मेरी सुन्नत की अजमत को ना समझा बल्कि उससे मुंह फेर लिया, उससे इराज कर लिया, हाँ जनाब फरमाते हैं फलैसा मिन्नी, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। फलैसा मिन्नी का ये मतलब है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फलैसा हुआ अला तरीक़ती, वो मेरे तरीक़ा पर नहीं है, वो मेरी शरीयत पर नहीं है। और ज़रा गौर फरमाइए, मुस्नद अहमद में जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप फरमाते हैं जुइलतिज़ ज़िल्लतु वस्सिगार अला मन खालफ अमरी, ऐ मेरे सहाबा क़यामत तक के जो लोग मेरी सुन्नत से एराज करेंगे, मेरी सुन्नत से गफलत करेंगे और मेरे अमर से एराज करते हुए मेरे अमर की नाफरमानी करेंगे, जनाब फरमाते हैं जुइलतिज़ ज़िल्लतु वस्सिगारु अला मन खालफ अमरी, मेरे हुक्म की मुखालफत करने वालों के मुकद्दर में अल्लाह ताला ने जिल्लत और रुसवाई को कर दिया है। ऐसे लोग जो मेरे अमर की मुखालफत करते हैं, जो मेरे हुक्म की मुखालफत करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बुलंदी, शान, इज्जत और अजमत से महरूम कर देते हैं। नाज़रीन, अर्ज में ये करना चाहता हूँ कि आज हम जिंदगी की बरकत से महरूम हैं। इसकी वजह क्या है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाना तो दरकिनार, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं की मोहब्बत तो दरकिनार, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पे अमल करना तो दरकिनार, आज हम अलल ऐलान जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की मुखालफत करने पे तुले हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात और इरशादात के मुखालिफ हमारी जिंदगी का तर्ज अमल है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, ऐसे लोगों के मुकद्दर अल्लाह ताला जिल्लत कर देता है, रुसवाई कर देता है। आइए आज ही गौर करें कि हमारे चारों तरफ ये जो पसपाई, रुसवाई, जिल्लत, इहानत और दुश्मन का गलबा नजर आ रहा है, क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि हमारे दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमर की अजमत खत्म हो चुकी है, आपके अमर पे मर मिटने का जज्बा खत्म हो चुका है। जब एक उम्मती के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके अमर के लिए मर मिटने का जज्बा खत्म हो जाए तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों को पसपाई, रुसवाई और जिल्लत की अथाह गहराइयों में फेंक देते हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानुहु ने इसी बात का तज़किरा फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इरशाद बारी ताला है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को डर जाना चाहिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों को डर जाना चाहिए जो मेरे रसूल के अम्र की मुखालफत करते हैं, मेरे रसूल के हुक्म की मुखालफत करते हैं। बारी ताला की इस बात से डरना चाहिए, फरमाया अन तुसीबहुम फितना, ये कि अल्लाह ताला उनकी जिंदगी फितनों से ना भर दे, उनकी जिंदगी आफतों से ना भर दे, कहीं अल्लाह उनकी जिंदगी मुसीबतों और फसाद से ना भर दे। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या उनको कोई दर्दनाक अजाब ना पहुंच जाए। हजरात, कुरान मजीद की इस आयत से पता चला कि जब अमरे रसूल की मुखालफत की जाती है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को ठुकराया जाता है, फिर फितने आते हैं, फिर अजाब अलीम आता है, फिर जिंदगी की रौनकें खत्म होती हैं, जिंदगी की बहारें खत्म होती हैं। आइए आज मुबश्शिरीन अपने अपने अंदाज में तबसरा करते हैं। कोई कहता है आज उम्मत मुस्लिमा की बर्बादी की वजह यह है, कोई कहता है आज उम्मत मुस्लिमा के शिकस्त
اور طرح طرح کی ذلتوں کے سامنے کی وجہ یہ ہے، کوئی کچھ سبب بیان کرتا ہے، کوئی کچھ عوامل بیان کرتا ہے، کوئی کچھ وجوہات بیان کرتا ہے۔ حدیث رسول کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو ہم نے دیکھا ہے اور غور کیا ہے، ہمیں یہی بات نظر آتی ہے کہ آج امت مسلمہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹھکرا رہی ہے۔ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی عظمت نہیں۔ جب دلوں سے رسول اللہ کے امر، آپ کے حکم اور آپ کے ارشاد کی عظمت ختم ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ قوموں پر طرح طرح کے عذاب نازل فرماتے۔ آئیے میں ایک مثال سے اپنی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک مثال سے اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو کیسی ڈھٹائی کے ساتھ اور کیسی جرأت و جسارت کے ساتھ ٹھکراتے ہیں۔ یقین مانیے ناظرین، اگر میں یہ بات کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے ذہنی طور پہ مخالف بن چکے ہیں۔ ہم دنیا سے اتنے مرعوب ہیں، ہم دنیا داروں سے اتنے مرعوب ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد، آپ کے حکم اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے انحراف کرتے ہوئے ذرہ بر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، بلکہ اعلانیہ طور پہ ہم حکم رسول کو ٹھکراتے ہیں۔ ناظرین، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، کائنات اللہ کی، اور اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کو اگر سب سے زیادہ پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر سب سے زیادہ محبت ہے، تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس شخصیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ پیار کریں، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پیاری شخصیت ہو، جب ہم اس کے باغی بن جائیں، اس کے نافرمان بن جائیں، اس کی اداؤں سے منہ موڑ لیں، اس کے احکامات کو ٹھکرا دیں، تو پھر زمین پر امن نہیں رہ سکتا، پھر زمین پر خیر نہیں رہ سکتی۔ تو آئیے میں ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فعلیک بذات الدین تربت یداک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار کو کہا، عورت سے 4 چیزیں دے کے شادی کی جاتی ہے۔ فرمایا تنکح المرأۃ علی مالها، یہ عورت سے شادی اس کے مال کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ یہ مالدار خاتون ہے، صاحب ثروت خاتون ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لحسبها، اس کی اعلیٰ برادری اور اچھے حسب و نسب کی وجہ سے عورت کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لجمالها، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ پھر جناب علیہ السلام فرماتے ہیں ولدینها، یا کسی عورت کا دین دے کے اس کے ساتھ شادی کی جاتی ہے۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 باتوں کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، تو دین والی خوبی کو مقدم کرتے ہوئے کامیاب ہو جا، دیندار خاتون کو مقدم کر۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا علیک بذات الدین، اے میرے صحابی دیندار خاتون کو لازم پکڑنا، جو اللہ کے دین پہ چلنے والی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو سمجھنے والی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ اس حدیث میں آپ نے ترغیب دی کہ لوگوں، نکاح کرتے وقت، رشتہ کرتے وقت اور باہم ربط قائم کرتے وقت دین کو مقدم رکھو، دین کو اہمیت دو، دین کی بنیاد پہ اپنے فیصلے کرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب لوگ اللہ کے دین کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وفی روایت فانکحوا لہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض او فساد عریض۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی دیندار تم سے رشتہ طلب کرے، جب کوئی دیندار تمہاری طرف منگنی کا پیغام بھیجے
आपने फरमाया फिर शादी कर दिया करो जिसका दीन तुम्हें पसंद हो, जिसका अखलाक तुम्हें पसंद हो। फरमाया फिर इनकार ना किया करो, ठुकराया ना करो। फरमाया अगर तुमने दीनदार रिश्ते को ठुकरा दिया, उसे कबूल ना किया, अगर तुमने ऐसा करना शुरू कर दिया, माल को, हसब को और दुनिया के मामलात को दीन पे मुकद्दम किया, आप फरमाते हैं तकुन फितनतुल फिर अर्द, अल्लाह के बंदो फिर जमीन पर फितना होगा, औ फसादुन अरीज, या फिर अल्लाह की जमीन पे कोई लंबा चौड़ा फसाद होगा। हर उम्मती के लिए यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि वो रिश्तेदारी की बुनियाद दीन पे कायम करे, वो दीन की बुनियाद पे अपना नाता रिश्ता जोड़े। आप फरमाते हैं जब कोई दीनदार आपको निकाह का पैगाम भेजे, मंगनी का पैगाम भेजे, आज ना फरमाते हैं उसको कबूल करो, सिर्फ बरादरी की वजह से, सिर्फ माल की वजह से, सिर्फ हुस्न की वजह से उस रिश्ते को अगर तुम ठुकराना शुरू कर दोगे, दीन को मुकद्दम नहीं करोगे, फरमाया तकुन फितनतुल फिल अर्द, अल्लाह की जमीन में फितना होगा, औ फसादुन अरीज, यह बहुत बड़ा फसाद होगा। खवातीनो हजरात जरा गौर फरमाइए, यह रसूलुल्लाह का हुक्म है कि दीन की बुनियाद पर रिश्ता किया जाए। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, हम कहते हैं कि तरह तरह के अजाब हैं उम्मत मुहम्मदिया पर, तरह तरह की आजमाइशें हैं, तरह तरह की मुसीबतें हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब उम्मत अपने नबी, अपने रसूल और अल्लाह ताला के हबीब के इरशादात और अहकामात को अलल ऐलान ठुकराना शुरू कर दे, उनको नापसंद करना शुरू कर दे, तो फिर अल्लाह की जमीन पे सुकून नहीं आ सकता, फिर उम्मतियों को बहार नसीब नहीं हो सकती। आप गौर फरमाएं, क्या आजकल रिश्ते दीन की बुनियाद पे किए जाते हैं? अगर रिश्ते ये दीन की बुनियाद पे किए जाते हैं तो यकीनन ये बहुत बड़ी सआदत है, ये बहुत बड़ी रहमत है। और जब से उम्मत मुस्लिमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से इन्हिराफ किया है, आपके इस अमर को अहमियत नहीं दी, इस अमर की अजमत को नहीं समझा, इसके फवायद को नहीं समझा, तो यकीन जानिए उम्मत फितनों में दो चार है। चारों तरफ हर सू फितने हैं, आजमाइशें हैं, फसाद है। अज़दवाजी जिंदगी देख लें, घरेलू जिंदगी देख लें, कारोबारी जिंदगी देख लें, इज्तिमाई जिंदगी देख लें, इनफरादी जिंदगी देख लें, आपको हर तरफ बेरहरवी नजर आएगी, बदकारी बेहयाई नजर आएगी, आवारगी नजर आएगी। इसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शरई इरशाद को, इस वाज़ेह हुक्म को हम सिर्फ अपनी दुनिया की खातिर ठुकरा रहे हैं। वाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म यह है कि दीन की बुनियाद पे अल्लाह के बंदो रिश्ते करो। जब दीन की बुनियाद पे तुम रिश्ते नहीं करोगे तो अल्लाह की जमीन ये फसाद से भर जाएगी। आइए मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। जो लोग दीन की बुनियाद पर रिश्ते कायम करते हैं, जो अल्लाह के दीन को मुकद्दम करते हैं, जो अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के रसूल को मुकद्दम करते हैं, ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह ताला उनको कभी ज़ाय नहीं करता, अल्लाह ताला उनको कभी शर्मिंदा नहीं करता। मुस्नद अहमद में रिवायत है, हज़रत अबू बुर्दा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं शादी का इरादा रखता हूँ। जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अंसारी सहाबी से हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्ते का मुतालबा किया। तो अंसारी सहाबी कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी अहलिया के साथ मशवरा करने के बाद आपको जवाब दूंगा। चुनाचे वो अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर को तशरीफ़ ले गए, अपनी अहलिया से, ज़ौजा मोहतरमा से जाके मशवरा किया। हज़रत जुलैबीब इतने खूबसूरत भी नहीं थे, कारोबारी भी नहीं थे और बड़े खुशमिजाज रसूलुल्लाह के सहाबी थे। जब बीवी के सामने ये बात की तो बीवी जवाब में कहने लगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके माज़रत कर लें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बतला दें कि हमारा इरादा नहीं है। जब खामद ने अपनी बीवी का ये जुमला सुना, ये बात सुनी, तो वो वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाने लगा। तो जो घर में बेटी थी
اس نے اپنے والدین کی باتوں کو سن لیا تو فوراً جواب میں کہنے لگی اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کیا میری والدہ محترمہ، میرے والد گرامی قدر، کیا تم یہ چاہتے ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو رد کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرانا چاہتے ہو؟ ادفعونی فإنہ لم یضیعنی، تم میرا رشتہ کر دو، شادی کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ جب میں عمل کروں گی، آپ کی پسند کو میں اپناؤں گی تو وہ مجھے ضائع نہیں کریں گے، وہ مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ خواتین و حضرات، ساری زندگی یہ عقیدہ رکھیں، یہ سوچ رکھیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر پہ چلیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالی ہمیں شرمندہ نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالی رسوائی ہمارا مقدر نہیں کریں گے۔ جب اتنی بات والدین نے سنی تو فوراً کہنے لگے صدقتی صدقتی، اے بیٹی تو نے سچ کہا ہے، اے بیٹی تو نے سچ کہا ہے۔ تو یہ انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول، آپ کی پسند ہمیں بھی پسند ہے، آپ کا ارشاد ہم نے دل کی خوشی سے قبول کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اس انصاری صحابی کی بیٹی کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کے ایمان کو دیکھا، اس بیٹی کی محبت کو دیکھا کہ اس نے قول رسول کا کتنا احترام کیا ہے، اس نے رسول اللہ کی پسند کا کتنا احترام کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشا کدن کدا، اے میرے اللہ، میں تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہوں، تیری اس بندی نے میرے امر کو اہمیت دی ہے، میری پسند کو اہمیت دی ہے، یا اللہ اس اپنی بندی کو دنیا کے رزق کے ساتھ مالا مال فرما دے، یا اللہ کبھی اس کی زندگی میں کمی نہ آئے، رزق کی کمی نہ آئے، خیر کی کمی نہ آئے، اللہ اس کو فراوانیاں فراخیاں آسانیاں عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جب اس ایمان والی خاتون کے لیے دعا فرمائی تو صحابہ بیان فرماتے ہیں فما کان فی الانصار انفق منہا، ہم نے دیکھا کہ انصار صحابہ کی جماعت تھی اور ان میں خرچ کرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے زیادہ مال اس عورت کو عطا کیا اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں سخاوت کیا کرتی تھی۔ اب اس صحیح حدیث کی روشنی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بتلائیے جو لوگ سنت رسول کو سینے سے لگاتے ہیں، رسول کی عظمت سمجھتے ہوئے، امر رسول کو مقدم کرتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں، یقین مانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی عزت دے گا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اہمیت دیں، آپ کی پسند کو اہمیت دیں، آپ کی اداؤں کو اہمیت دیں، آپ کے ارشادات کو اہمیت دیں، اور جب بھی ہم رشتہ کریں تو رشتہ کرتے وقت بنیاد دین کو بنائیں، بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کو بنائیں۔ جب ہم رشتے یہ دین کی بنیاد پہ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کو فساد سے پاک کر دے گا، آوارگی سے پاک کر دے گا، بے رہروی سے پاک کر دے گا، فسادات سے پاک کر دے گا، اور فرمایا جب تم دینداری کی بنیاد پہ رشتہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ کے بندو یہ زمین فتنوں سے بھر جائے گی، زمین فسادات سے بھر جائے گی۔ آج ہر طرف فتنہ ہے، آپ دیکھیں ملک پاکستان میں، دیگر اسلامی ممالک میں، جہاں جہاں اس امر رسول کی مخالفت کی جا رہی ہے وہاں آپ کو فتنے ہی نظر آئیں گے، وہاں آپ کو آزمائشیں ہی نظر آئیں گی۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امر کی مخالفت سے باز آ جائیں، آپ کے حکم کی مخالفت سے باز آ جائیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں تمہیں ڈر جانا چاہیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے، کہیں تمہاری زندگی فتنوں سے نہ بھر جائے، کہیں تم پہ عذاب علیم دردناک عذاب نہ آ جائے۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر کو اپنے سینے سے لگائیں۔ دنیا دار ایک طرف، دنیا کے مفادات ایک طرف، دنیا کی آراء ایک طرف، دنیا کی سوچ ایک طرف، آپ سب کچھ کو چھوڑتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب کے حکم کو پسند کریں اور رشتہ دین کی بنیاد پہ کریں، انشاءاللہ اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے گا۔ اور مجھے یاد آیا جناب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک خدا خوف حکمران تھے، راتوں کو اللہ کے سامنے روتے، اپنی رعایا کا خیال کرتے، مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں کا چکر لگا رہے تھے کہ چکر لگاتے لگاتے ایک گھر کے قریب کھڑے ہو گئے۔ جب سیدنا عمر وہاں کھڑے ہوئے تو دیکھا ایک عورت کی آواز آ رہی ہے، اور عورت اپنی بیٹی کو یہ بات کہہ رہی ہے کہ بیٹا جلدی کرو دودھ میں پانی ڈال لو، جلدی کرو دودھ میں پانی ڈال لو، لوگوں کے آنے کا وقت شروع ہونے والا ہے، ان کے آنے سے پہلے پہلے ہم دودھ میں پانی ڈال لیتے ہیں۔ بیٹی کہنے لگی اماں جان کیا آپ کو علم نہیں کہ امیر المومنین نے ملاوٹ سے منع کیا ہے، امیر المومنین نے اس بات سے روکا ہے؟ تو والدہ کہنے لگی بیٹے امیر المومنین کب دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین ہماری باتوں کو کب سن رہے ہیں؟ تو بیٹی جواب میں کہنے لگی اے میری والدہ محترمہ، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو ان کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، یہ ایک زندگی کا ایسا جوہر ہے، یہ سوچ ایک ایسی مبارک سوچ ہے جو ہم کو زندگی کے تمام گناہوں سے نجات دے سکتی ہے، جس سے زندگی کی تمام خرابیاں ختم ہو سکتی ہیں، کہ ہمہ وقت ہمارا یہ عقیدہ ہو، ہمہ وقت ہماری یہ سوچ ہو کہ بند کمرہ کے اندر، تنہائی کے اندر اگر ہمیں کوئی نہیں دیکھتا تو رب کبریا تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ فرماتے ہیں اے بندے تو بڑی جرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے تنہائی میں، کبھی تو نے خیال نہیں کیا کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ فرمایا تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بیٹی نے اپنی والدہ کو کہا کہ اماں جان اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بھیجا، اور جب وہ اس عورت کے گھر کیا سوال کیا کیا آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر لیا ہے، تو وہ جواب میں کہنے لگی ابھی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ پیغام بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے عاصم کے لیے لیتا ہوں۔ ناظرین، ایک طرف امیر المومنین ہیں، ایک طرف مسلمانوں کے سردار ہیں، صحابی رسول ہیں، حسب و نسب عالی شان ہے، اور ایک طرف ایک غریب گھرانے کی خاتون ہے۔ چنانچہ حضرت عاصم جو سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیٹی کی شادی کر دی جاتی ہے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عاصم کی زوجہ محترمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور ان کی بیٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ خواتین و حضرات، آج کے درس میں میں جو بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جب رشتے دین کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں، جب رشتے اسلام کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں، جب رشتے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے علماء پیدا فرماتا ہے، اللہ ان کی نسلوں سے محدثین پیدا فرماتا ہے، اللہ ان کی نسلوں سے خدا خوف حکمران اور صالح نیکوکار لوگ پیدا فرماتا ہے۔ آج خرابی یہ ہے کہ ہم فتنوں میں دوچار ہیں، ہر سو فتنے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ٹھکرا رہے ہیں، اور جب لوگ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को अहमियत ना दें, उनको इज्जत और कदर की निगाह से ना देखें, तो यकीन जानिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमतें उठा लेता है, बरकतें उठा लेता है, और अल्लाह ताला उन लोगों को तरह तरह के फितनों में मुब्तला फरमा देते हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। ये 18वां पारा सूरह नूर है, इसका मुताला कीजिए। फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरह व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदो, नेक औरतें नेक मर्दों के लिए, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए, पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए, गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए। फरमाया उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, ये मुनाफिक लोग अल्लाह की नेक बंदियों के बारे में जो अपनी ज़ुबानें दुराज करते हैं, अपनी ज़ुबानों को लंबा करते हुए इन पे तोहमत लगाते हैं, फरमाया ये मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इनसे बरी हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, अल्लाह ताला ने इनके लिए बख्शिश तैयार किया है और बुजुर्गी वाला रिज़्क़ तैयार किया है। तो हज़रात नाज़रीन, आज के दर्स कुरान का खुलासा यही है कि हम अमरे रसूल को अहमियत दें। आइए इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, इक्तसादी तौर पर, समाजी तौर पर अगर हम सुकून चाहते हैं, खैर चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो फिर हमें अमरे रसूल और हुक्म रसूल को मुकद्दम करना चाहिए। आपके हुक्म को हर एक हुक्म पे मुकद्दम करना चाहिए। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ज़ाय नहीं करते, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जलील नहीं करते। और मैंने एक मिसाल के साथ इस बात को समझाया है कि जब अमरे रसूल की मुखालफत की जाती है तो फिर ज़मीन फितनों से भर जाती है। एक अमर के जिसकी अलल ऐलान बगावत की जा रही है वो है दीन की बुनियाद पर रिश्ता करना। आज हम दीन की बुनियाद पर रिश्ते नहीं करते। तो मैं वालिदैन की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी बेटियों के मामलात में ज़्यादा परेशान ना हुआ करें, ज़्यादा उदास ना हुआ करें, मायूस ना हुआ करें। ये बेटियाँ अता करने वाला भी अल्लाह है, इनकी इज्जत और इनके मुस्तकबिल का मुहाफिज भी अल्लाह है। बस बावजू अपने अल्लाह से दुआ किया करें कि इलाहुल आलमीन मुझे बेटी की तरफ से शर्मिंदा ना करना, मुझे बहन की तरफ से शर्मिंदा ना करना। या अल्लाह मुझे बेटी और बहन की तरफ से परेशान और अफसुर्दा ना करना। जब माँ बाप बावजू अल्लाह के सामने अपनी बेटियों की मुस्तकबिल के लिए दुआ करते हैं, अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के लिए तड़पते हैं और दीन को मुकद्दम करते हैं, अल्लाह ताला फिर बहारें और रहमतें अता करता है। मुझे याद आया तबक़ातुल हनाबला में एक वाक़या तहरीर किया गया है कि एक बुज़ुर्ग वो हरम पाक में तशरीफ़ लाए, उनके पास एक कीमती हार था, नमाज अदा की और बग़ैर हार उठाए चले गए। हार उठाना याद न रहा। जब वापस आए तो देखा उनको हार नज़र न आया। अगली नमाज का वक़्त था, खड़े होकर ऐलान कर दिया कि जो मुझे मेरा हार वापस करेगा मैं खुशी के साथ उसको 500 दिरहम इनाम दूंगा। एक नौजवान था जिसने वो हार उठाया था, वो भी नमाज के लिए आया था। जब उसने सुना तो उसके ज़हन में ख्याल आया, चलिए 500 दिरहम मुझे बगैर मेहनत के मिल रहा है, मैं हार ला के बुज़ुर्गों को दे देता हूँ। अपने घर से हार लाया, बुज़ुर्गों को देने लगा तो बुज़ुर्गों ने 500 दिरहम उस नौजवान की सुपुर्द किए तो नौजवान ने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगा, बाबा जान, मैं इस नेकी का अजर आज आपसे नकद नहीं लेना चाहता, मैं इस नेकी का अजर कल क़यामत के रोज़ अपने अल्लाह से लेना चाहता हूँ, इसकी शाबाश में अपने अल्लाह से लेना चाहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप जो भी नेक अमल करें, किसी गरीब पे एहसान करें, किसी रिश्तेदार पे एहसान करें, किसी से मीठा बोल बोलें, किसी को आप मुआफ़ करें, किसी पे आप खर्च करें, तो उससे शाबाश की उम्मीद ना रखें, शाबाश की उम्मीद अपने अल्लाह से रखें। यही आरज़ू और ख्वाहिश रखें कि ये जो मेरा नेक जज्बा है, ये जो मेरा खुलूस दिल है, मेरा अल्लाह इसको कबूल फरमा ले और क़यामत के रोज़ जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, मेरा अल्लाह मुझे शाबाश अता कर।
جب اس طرح کے عظیم جذبات رکھ کے جیا جاتا ہے تو پھر وہ جینا بڑا مبارک ہوتا ہے، وہ زندگی بڑی مبارک ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اکثر اختلافات اسی لیے ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہم نقد اس سے شاباش کی امید رکھتے ہیں، پروٹوکول کی امید رکھتے ہیں، رسپیکٹ کی امید رکھتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ درست نہیں ہے۔ نیکی اللہ کے لیے کرنی چاہیے، شاباش کی امید اللہ سے رکھنی چاہیے۔ جب اس بزرگ نے نوجوان کا یہ جواب سنا بہت خوش ہوا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اس نے فوراً حرم میں سجدے گر کے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر تو مجھے داماد عطا کرے تو اس جیسا دیندار نوجوان ہونا چاہیے، مجھے بیٹا عطا کرے تو وہ اس طرح کا دیندار اور صالح، خدا خوف اور قیامت کے دن پہ یقین رکھنے والا ہونا چاہیے۔ بزرگ یہ دعا کرتے رہے، اپنے گھر واپس لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا جو کن فیکون کی قدرتوں کا مالک ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ایک دفعہ یہی نوجوان ایک کشتی پہ سوار سفر کر رہا تھا۔ جب کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی، طوفان کی وجہ سے، آندھی کی وجہ سے سارے کشتی کے مسافر ڈوب گئے، صرف یہ اکیلا بچا اور ایک پھٹے کے سہارے، ایک لکڑی کے سہارے لڑکھڑاتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا، رات کا وقت تھا، ایک مسجد میں آرام کیا۔ جب مسجد کے نمازی صبح آئے، اذان دینے لگے تو اس نوجوان نے اذان کے لیے اجازت مانگی۔ لوگوں نے اذان کی اجازت دے دی۔ جب اس نے اذان کہی تو بہت خوبصورت اللہ نے آواز دے رکھی تھی، بہت اچھی آواز کے ساتھ، بڑی جاذبے قلب و نظر آواز کے ساتھ اس نے اذان کہی۔ اس کے بعد جماعت کروائی تو لوگوں نے کہا کیوں نہ ہو یہ صالح نوجوان کو اپنی مسجد کا امام رکھ لیا جائے۔ چنانچہ مسجد کی امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس کی نیکی، صلاحیت اور صالحیت کو دیکھ کر خود ہی بزرگوں کا پروگرام بنا، انتظامیہ کا پروگرام بنا، مسجد والوں کا پروگرام بنا، کیوں نہ ہو کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ جب اس کو شادی کا کہا گیا تو اس نے اس کو قبول کیا اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ آپ کی شادی ایک یتیم بچی کے ساتھ کی جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یتیم ہے، وہ غریب ہے، اس کے پاس زیادہ جہیز نہیں، لیکن وہ ایک نیک باپ کی بیٹی ہے اور خود بھی با پردہ ہے، وہ خود بھی با حیا ہے۔ اس نوجوان نے اس رشتے کو دین کی بنیاد پہ قبول کر لیا، دین کی تسلیم کر۔ شادی کے بعد جب اس نے اپنی بیوی کے گریبان کی طرف دیکھا، گلے کی طرف دیکھا تو وہی ہار نظر آیا جو اس نے ایک بزرگ کو حرم میں واپس کیا تھا۔ تو وہ اپنے زوجہ محترمہ کو کہنے لگا اللہ کی بندی، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، سب سے پہلے مجھے یہ بتلاؤ کہ یہ ہار آپ نے کہاں سے لیا، یہ ہار آپ نے کہاں سے لیا؟ تو وہ بننے والی بیوی کہنے لگی اے میرے سر کے تاج، میرے والد گرامی قدر تھے، بزرگ تھے، وہ حرم کی طرف گئے تھے، وہاں یہ ہار گم ہو گیا تو میرے بزرگوں کو ایک نوجوان نے یہ ہار واپس کیا تھا۔ میرے والد گرامی ساری زندگی یہ رو رو کے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ میری بیٹی کو اس طرح کا صالح، نیک اور خدا خوف شوہر اور خامد عطا کرنا، یا اللہ مجھے ایسا خدا خوف داماد عطا کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے والد محترم کی دعا کو قبول فرما لیا۔ میرے والد محترم فوت ہو گئے، یہ ہار واپس آ گیا، میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب یہ باتیں نوجوان نے سنی تو وہ فوراً اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، آپ کے والد گرامی قدر جو دعائیں کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول کر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صالح نوجوان جیسا لڑکا تو نہیں دیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ہی تیرے رشتہ کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے ہیں۔ میں معزز والدین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اللہ اسباب بنانے پہ آتے ہیں تو لمحہ بھر میں اللہ تعالیٰ سارے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کریں، کبھی اس کے فیصلوں سے مایوس نہ ہوا کریں۔ بس آپ کے دل کی ایک ہی تمنا ہونی چاہیے کہ کائنات کے ہر انسان کے حکم کو ٹھکرا دیا جائے، صرف ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا حبیب کہا ہے، جس کو اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنایا ہے،
جن کو اللہ نے ہمارے لیے باعث برکت بنایا ہے ان کے حکم کی مخالفت نہ ہو۔ تو خواتین و حضرات، عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی جائے، آپ کی اداؤں سے پیار کیا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ جو رسول اللہ کی اداؤں سے محبت نہیں کرتا اس کی زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب سنت پہ عمل نہ کیا جائے تو اللہ زندگی کی خیر سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ آپ خود ہی کیجئے کہ جب آپ کے احکامات کی، آپ کے حکموں کی، آپ کے ارشادات کی علل اعلان بغاوت کی جائے، بلکہ بغاوت و درکنار آپ کے حکموں کا مذاق اڑایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنے لیے باعث نقصان سمجھا جائے کہ اگر ہم نے ایسا کیا، اگر ہم نے رسول اللہ کے اس حکم پہ عمل کیا، تو اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پہ عمل کیا تو ہماری عزت نہیں رہے گی، ہمارا معاشرے میں وقار نہیں رہے گا۔ جب رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ کرنے والے، آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، آپ کے ارشادات پہ عمل کرتے وقت اپنے دل میں اتنی تنگی محسوس کریں، دل میں اتنی گھٹن محسوس کریں، تو یقین جانیے عرش کا خالق و مالک ایسے بندے پہ کبھی رحمت نہیں فرماتا۔ شرع صدر کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو قبول کیجئے، آپ کے ارشاد کو قبول کیجئے، انشاءاللہ اللہ برکتیں، رحمتیں نصیب فرمائے گا۔ وگرنہ یہ قرآن کی آیت کبھی نہ بھولیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں تمہیں ڈر جانا چاہیے میرے رسول کے امر کی مخالفت سے، میرے رسول کی حکم کی مخالفت سے۔ اگر تم نے میرے رسول کی مخالفت کی تو تمہیں فتنہ پہنچے گا، تمہیں آفت پہنچے گی اور تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنا کر تمام ارشادات اور تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔